اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 7 اپریل اور 2024 اور اتوار کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج 27واں رمضان المبارک بھی ہے. اور 27 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اس کی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس خاص روزے کو، اس خاص رات کو. اس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہی رات لیلۃ القدر کی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید کوئی طاق راتیں آخری 10 ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے. اور جو سب سے زیادہ پھر اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے جس سورہ کو قرآن مجید کی، وہ ہے سورہ 97 القدر شب، جس کو ڈیسٹنی بھی کہتے ہیں ترجمے میں. اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ اس رات کے ساتھ منسوب ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج اسی سورہ کے حوالے سے چند چیزیں زیر بحث لکھ کے آتے ہیں. جی سب نے نکال لی. 97 نمبر سورہ قرآن مجید. جی کچھ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو توجہ سے سنا جائے سمجھنے کے لیے، اور تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں جو سنی ہیں اس رات کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور ہمارے ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، ایک پہلے سے ذہن کے اندر بہت سی اس رات کا ایک نقشہ اور خاکہ بنا جو بڑے کرتے آئے ہیں جو ہم سب کے آئے. یہ جو سورہ 97 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، یہ مکی سورہ بھی ہے، اور یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کی، جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، بالکل ابتدائی دور کی. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ الگ کے بعد امیجیٹلی بعد یہ سورہ نازل ہوئی. جبکہ رمضان المبارک ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو سیام کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پہ فرض ہوا تھا جا کے مدینہ میں 2 ہجری میں. تو یہ جو رات کا ذکر جو کیا جا رہا ہے لیلۃ القدر، یہ اس سے بہت پہلے کی ایک سورہ ہے جس کے حوالے سے یہ ہم نے منسوخ کی ہوئی باتیں. تو یہ اس رات کا، یہ بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ رمضان المبارک کے اندر جو یہ سورہ ہے اور یہ رات کا جو ذکر ہے یہ رمضان المبارک کے حوالے سے، یہ بہت ابتدائی مکی دور کی سورہ ہے، اور اس کو پڑھیں گے اندازہ ہوگا یہ کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر Behold, from on high we have bestowed this on the night of Qadr, destiny. اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے کہ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اترا ہے ہمارے اوپر، یعنی قرآن حکیم، اللہ کی یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے، کس میں نازل ہوئی ہے؟ فی لیلۃ القدر. ابھی ہم قدر کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ قدر سے کیا مراد ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر اینڈ واٹ could make thee conceive what it is the night of destiny. اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا خوب معلوم ہے کہ یہ رات کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو رات ہے، the night of destiny، یا یہ جو قدر کی رات ہے، is better than 1000 months. 1000 مہینوں سے یہ بہتر رات ہے. اس رات میں کیا ہوا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں and in it host descends in it the angels، یعنی جو فرشتے ہیں وہ جوق در جوق اترتے ہیں، بیرنگ ڈیوائن انسپریشن، الروح کے ساتھ، الروح کو لے کے اترتے ہیں، بائی دیئر سسٹینرز لیو، اپنے رب کی اجازت سے، فرام آل ایول دیٹ may happen، یعنی وہ کہیں گے من کلی امر، یعنی ہر طرح کے امر کے ساتھ. انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے فرام آل دیٹ may happen، یعنی ہر چیز جو ہونے والی ہے اس کے ساتھ. سلام ہی مطلع الفجر، ڈز اٹ میک سکیور انٹل دا رائز آف دا ڈان.
یعنی سلامتی ہے یہ کب تک؟ طلوع فجر تک. یہ ایک ترجمہ روایتی ہم نے اس کو کیا. اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا نا سورہ الگ کی وہ جو 4-5 پہلی آیات ہے نا وہ بھی ساتھ میں لا لیں، کیونکہ یہ اس کے امیڈیٹلی بعد فوراً بعد یہ سورہ اتری، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نازل کیا ہو رہا ہے. سورہ الگ اس سے بالکل پچھلی والی سورہ ہے 96 نمبر. سب کی نکل آئی ہے تو اقرا بسمی ربک الذی خلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ پہلی وحی کہتے ہیں کہ جب آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا اقرا، پڑھیے، بسمی ربک الذی خلق. جی چلیے میں پہلی والی بات میں اس کو کر لیتا ہوں. ایک بڑا زبردست یہ سورہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح ہی سمجھیں. اقرا بسمی ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وحی جب نازل ہوئی تو قرأ کریں. قرأ ہوتا ہے کسی لکھی ہوئی بات کو پڑھنا، کسی لکھی ہوئی بات کو پڑھنا. اقرا بسمی ربک الذی خلق، یعنی جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، اس کو پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے کیا کیا ہے؟ ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. خلق الانسان من علق. ریڈ دوبارہ، یعنی یہ پڑھیے فار تھائی سسٹینر، نہیں سوری، خلق الانسان من علق، کریٹڈ مین آؤٹ آف اے جرم سیل. یعنی انسان کو الگ سے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. جی جی. اقرا و ربک الاکرم. ریڈ فار تھائی سسٹینر از دا موسٹ باؤنٹیفل. اکرم یعنی اکرام کرنے والا، کرم کرنے والا. آپ کا جو رب ہے پڑھیے اس کے نام سے، کیونکہ آپ کا رب جو ہے بہت کریم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا. الذی علم بالقلم. یہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. یعنی آپ ایک بات کو دوبارہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. قلم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس کو بہت اہمیت ہے اس کی، کیونکہ یہ جو وحی قرآن تھا یہ جب نازل ہو رہا تھا تو قلم کے ذریعے اس کو نقل کیا جا رہا، کتابت کی جا رہی تھی. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا اور سنا کے لوگوں سے ہم تک پہنچ رہا تھا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نقل کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، اس لیے قلم کی اہمیت ہے اس کی. اور قلم کے ذریعے ہی آج جتنا علم ہم تک محفوظ حالت میں پہنچے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو، وہ قلم کے ذریعے ہی منتقل ہوتا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا وہ علم نہیں رکھتا. جی 5 نمبر آئے تھے. علم الانسان ما لم یعلم and taught man what he didn't know. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو قلم کے ذریعے انسان جب کوئی چیز نقل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ انسان کو منتقل ہوتا ہے اس طریقے سے اور ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ بڑے زبردست اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ ریکارڈنگ جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس میں قلم کی اہمیت کتنی ہے، اور علم کی ترسیل میں قلم کی اہمیت کتنی ہے. اسی کے کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات جس کے اندر یہ نازل ہونا شروع ہوا قرآن، اس رات کی قدریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بدل لی. اس رات کی قدر ہم نے بدل دی، کیونکہ وہ رات، اس رات میں وہ قدر جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تبدیل کیا. اب وہ وہی جو جس کا نزول کا یہاں پہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، انا انزلناہ، یعنی ہم نازل کر رہے ہیں فی لیلۃ القدر، یہ اس رات کی بات ہو رہی ہے جو مطلع الفجر سے پہلے آتی. اور قدر کو ہم نے اگر دیکھنا ہے تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ حوالہ جات بھی دیکھیں، جیسے کہ 65:3 کے اندر
₹65 65 سورہ الطلاق جی نکلے سب 723 جی نکلے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا and provides for him in a manner beyond all expectations. یعنی اللہ انسان کو وہ عطا کرتا ہے جس کی وہ امید بھی نہیں رکھتا. ایسے ذریعے سے عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا, جس کو جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی چیز. ان اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and for everyone who places his trust in God, جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھتا ہے, he alone is enough, اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ verily God always attains to his purpose, بے شک اللہ اپنا جو بھی امر ہوتا ہے اس کو مکمل کر کے چھوڑتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, جس میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. Indeed unto everything God has appointed its measure. قدر کا مطلب ہوتا ہے میئر, کسی چیز کو اس کا اندازہ مقرر کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویلیو اندازہ ویلیو مقرر کرنا, پیمانہ یعنی اسے آپ کہتے ہیں. یہ دوبارہ دیکھ لیں, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, ہر چیز کی جو اس نے تخلیق کی ہے قدر مقرر کی ہے. لیلۃ القدر کیا ہے. تو اب یہ قدر ایسا آپ کے سامنے, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کھلتا جائے. اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی دیکھیں 73-23 جی 728 77-23 کی بات جی 77-23 سے 759 ہے. 77 یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا جی 77 کی صحیح جی 759 759 صفحہ 77 صورت فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون. Thus have we determined the nature of man's creation, and excellent indeed is our power to determine what is to be. یعنی انسان کی جو اوپر یہ تھوڑا سا یعنی ذکر آ رہا ہے تخلیق کے والے سے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم فقدرنا فنعم القادرون, یعنی جو انسان کی قدر مقرر کرنا ہے وہ ہم مقرر کرتے ہیں, اور ہم کتنے اچھے ہیں اس کام کے کرنے میں. یہ جو قادر کی جو ہے نا قدر مقرر کرنا, یہ انسان کی نیچر کے حوالے سے, انسان کے حوالے سے کہ وہ اس کو بنانے کے بعد, اس کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا پروگرام اور پرپز ڈٹرمن کیا گیا. وہ پروگرام ہے جی انسان کے ہاتھ باڈی کے ڈی این اے الگ الگ, اس میں ساری پروگرامنگ اللہ تعالیٰ جی. اور اسی چیز کو میں چاہتا ہوں کہ 33-38 کے اندر بھی ہم دیکھیں. جی 33 سے 38 جی 33 537 آخری ہے.
ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ. Hence no blame whatever attaches to the Prophet for having done what God has ordained for him. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں ان پہ ان کو کوئی کسی قسم کا ذمہ نہیں ہے ان کے، کیونکہ اللہ نے جو ان کو فرض کیا ان پہ وہی وہ کیری آؤٹ کرتے ہیں، اسی کو وہی کام وہ سر انجام دیتے ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہی اللہ تعالیٰ کی گاڈز وے ود دوز دیٹ ہیو پاسڈ اوے افور ٹائم، یہی سنت رہی ہے اللہ کی ان سے پہلے لوگوں کی. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. And remember that God's will is always destiny absolute. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی ہم قدر مقرر کرتے ہیں اور اس کو مقدور بھی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر امر کا ایک پیمانہ مقرر کرتے ہیں اور اس کی ویلیو ڈٹرمن کرتے ہیں، یعنی اس کو مقدور کرتے ہیں. اللہ کا قانون اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک مطلق العنان حکمران کی طرح وہ اپنے حکم کو چینج کرتا ہے. اللہ نے اگر قانون تخلیق بنایا ہے کائنات میں کسی بھی چیز کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پھر ایک ویلیو بھی ڈٹرمن کر دیتے ہیں. اب وہ اسی قانون کے مطابق نیچر اپنی اس کو دہراتی رہتی ہے، اس پہ عمل پیرا رہتی ہے. اسپیڈ آف لائٹ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کے اندر ستاروں کی تخلیق اور اس کے پھٹنے کا عمل، اس کے ختم ہونے کا عمل چل رہا ہے. زندگی کا ایک عمل چل رہا ہے مسلسل، جس میں زندگی تخلیق پا رہی ہے اور اس کے بعد انجام پا رہی ہے. یہی حال نباتات کا ہے، انسان کا، حیوانات کا، ہر چیز کا. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا امر کو قدر مقرر کر کے اس کو مقید کر رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز بڑے آسان سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو لیلۃ القدر کو بار بار اللہ تعالیٰ جس کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ نازل ہوا قرآن، اس کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ویلیوز اس کے اندر ڈٹرمن کر دی جو انسان کے لیے ضروری تھی. انسان کے لیے اس سے پہلے، یعنی اس 1000 سال میں، 1000 مہینوں میں جس میں یہ قدریں نہیں موجود تھیں، آج اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس رات کی قدریں وہ اپنی ڈٹرمن کر دی، بھیج دی انسان کی ہدایت کے لیے. اور یہی جو چیز ہے یہ آپ کو 87:3 میں نظر آتی ہے. ٹریپل 777 صفحہ. یہ شروع سے میرے خیال لے لیتے ہیں. شروع سے ہی لیا جائے تو ٹھیک ہے. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. Extol the limitless glory of thy sustainers name, the all highest. اپنے اللہ کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں جو بہت اعلیٰ ہے، ہر چیز پہ اس کو ہر چیز سے بلند ہے. الذی خلق فسوی، who creates everything and thereupon forms it in accordance with what it is meant to be. یعنی اللہ کیا کرتے ہیں؟ تخلیق بھی کرتے ہیں چیز کو اور اس کو استوا بھی کرتے ہیں، اس کو اس فارم میں لے کے آتے ہیں جس فارم میں اس کو ہونا چاہیے. جیسے انسان کی تخلیق میں اللہ نے اس کی ایک فارم متعین کر دی، اس کی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، اس کے 2 کان، اس کی ناک کا فنکشن، اس کے منہ کا فنکشن، ہر چیز کو اللہ نے استوا کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بیلنس کر لیتے ہیں اپنے پروگرام کے مطابق تخلیق کے لیے جو ضروری ہے. والذی قدر وہدا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اینڈ ہو ڈٹرمنز دا نیچر، یعنی اس کی قدر مقرر کرتے ہیں. اینڈ دیر اپون گائیڈز اٹ، پھر اس کو ہدایت بھی فراہم کرتے ہیں. ایسا کلیئر کرتا کہ تمام اندازے پیمانے اس ہدایت کے مطابق مقرر ہو رہے ہیں. تمام ایس ہدایت جی ایس آخری والذی قدر فہدا کب سے بٹی ہے. ہاں جی. تو یہاں سے اگر ہم واپس ذرا جاتے ہیں وہیں سورہ قدر کے اوپر 97 نمبر سورہ پہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس رات میں جس رات میں ہم یہ قدریں مقرر کر رہے ہیں، اس رات میں ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا. تو اس نزول کے ذریعے، اس ہدایت کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ قدریں مقرر ہو رہی ہیں اس رات کے اندر. اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں پہلا جو رات تاریخ دور چل رہا تھا جی، اس کی جگہ یہ قدریں مقرر کرنے کے بعد
नया आईडी दौर शुरू हुआ। असल गल आईडी है दौर कदर का मतलब मेजरमेंट या कदर का मतलब वैल्यू? वैल्यू कदर का वैल्यू, अंदाजे, पैमाने। अंदाजे, मेजरमेंट, उसको आप मेजर कर रहे हैं ना किसी चीज़ को। assessment. Assessment। अब मैं आपको इसकी मिसाल बड़ी सिंपल है कि अभी हम देखते भी कि अल्लाह ताला ने अम्र के हवाले से जो बात की है, और हम आगे चल के देखते हैं कि वो कदर जो है किस फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। तो इंसान के लिए वो भी मैं थोड़ा सा, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, इंसान को अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें क्या इदराक कि लैलतुल कद्र क्या है। इसमें इंसान नहीं कह रहे हैं, रसूलुल्लाह नहीं, वो उनके हवाले से तो क्या आपको मालूम है, क्या ये आप तर्जुमा है, जी। ये तर्जुमा काबिल फहम है जो लिखा हुआ है ना। जी। या रसूल आपको क्या मालूम कि कदर क्या, ये तर्जुमा ये करते हैं अल्लाह। लेकिन अगर बाबा हमारे हवाले से बात, हम अपने हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा अदराका मा नहीं, लैलतुल अकात जो प्रोनाउन है रसूलुल्लाह जी जी वमा अदराका, तुम्हें किस कदर मालूम है। ये नहीं कहा तुम्हें क्या मालूम कदर क्या है, रसूल को नहीं मालूम कि उसकी किसका मालूम है बना मारे लैलतुल कद्र के लैलतुल कद्र है क्या, आपको खूब मालूम है रसूल। यह इसका तर्जुमा। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। खुद ही लैलतुल बता रहे कद्र हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है। यानी वो 1000 महीने जिसके अंदर ये रात मौजूद नहीं, जिसके अंदर ये कदरें उतरी हैं, वो मौजूद नहीं। तो वो रात, वो 1000 महीने जो इससे पहले गुजर दौर चुके की हैं, बात वो हो, तारीख एक दौर, रात वो की बात तारीखी नहीं। जिसमें ये कदरें मौजूद नहीं, ये अल्लाह हमें बयान फरमा रहे हैं। अब आगे जो और ये जो अहम बात है, थोड़ा सा विस्तार है, जी। ये मक्की सूरत है। जी मैंने ये बताया शुरू में बताया कि ये मक्का में ना। मक्का की बहुत मक्की इब्तदाई सूरत दौर है। की सूरह है। जैसे रमजान की 27 कुरान नाज़िल हो रहा। ये वो बात नहीं है, जी वो तो मदीने च सी। वो तो मदनी है मुकाम जो ये बताते हैं जी मैंने 27वीं रात। ये मैंने बताया ये मक्का मक्की की है, मक्का की है। मक्की की मक्का के सूरत बाद है। ये क्योंकि जो रमज़ान जो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम की हम बात करते हैं वो मदनी दौर में होता है। यानी इस सूरह के उतरने के तकरीबन 13 साल बाद की बात है, 13 साल के ऊपर के, ज़्यादा शायद 1-2 साल ऊपर। तो ये हमें इस सूरह को, ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की बात हो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यानी इस कुरान का, इस वही के नाजिल होने से 1000 महीने पहले की बात हो रही है, जिसके अंदर ये कदरें इंसान तक नहीं पहुँची, उनकी बात हो रही है, वो तारीख दौर की बात हो रही है। ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसमें क्या हुआ, तंजील शुरू हो गई किनकी, मलाइका की, अल्लाह की जो फोर्सेस जो हम तक ये वर्रूह को लेके आती हैं। रूह क्या है, रूह है अम्र रब्बी, अल्लाह के अहकामात। ये हमें कहाँ पता चलता है, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो रूह क्या है, अम्र रब्बी। इसको आपने देखना है तो एक तो 42-52 का मैं चाहता हूँ अगर आप इसको तर्जुमा देखें। 100 जी 42 मान गए। 42-52 सफर हाँ जी 625। सफर नंबर 625। हाँ जी, सबने निकाली। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। एंड thus to ओ मोहम्मद, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं, एंड thus to ओ मोहम्मद हैव वी रिवील्ड unto thee a life giving message। हमने क्या किया है, वकज़ालिका, और इस तरह, औहैना, हमने वही की, इलैका रूहम मिन अम्रिना, आपकी तरफ वही की, क्या, रूहम मिन अम्रिना, क्या किया, आपकी तरफ हमने वही की, unto thee a life giving message at our behest, अपने हुक्म से हमने अपनी रूह को वही किया आपकी तरफ। मा कुंता तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। This message came unto thee, thou didn't know what revelation is,
یعنی اس روح کے آنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے. یہ دیکھیں سور کو فرمایا جا رہا ہے تو ہمارے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں صدیوں سے. جی وہ تھی ایک بڑی چھوڑیاں جی. آپ پر تخلیق کے حوالے بڑی چھوڑیاں بڑی وہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اس روح کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. وہ وہی الہی ہے, جی. وہی الہی آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا مل ما کنتا تدری مل کتاب, کیا کتاب کیا ہے, کتاب کیا ہے, ہاں ولل ایمان, ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے, ہاں ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. بٹ ناؤ اب ہم نے کیا کیا, اس روح کے آنے سے کیا کیا, وی ہیو کاز دس ٹو بی اے لائٹ, ہم نے اس کو نور بنا دیا. ویئر بائی وی گائیڈ ہوم وی ول آف آور سرونٹس, یعنی اپنے پھر ہم جو شخص بھی ہدایت لینا چاہتا ہے اس کی ہدایت کا انتظام کیا اس نور کے ذریعے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ جس طرح روح کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے, کہ روح اگر انسان کی پرواز کر جائے جیسا کہا جاتا ہے تو یہ جسم لائف لیس ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو نور, یہ جو روح جس کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے, اس کا دل میں نہ ہونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نور ہم نے بنایا ہے آپ کی ہدایت کے لیے, گائیڈنس کے لیے. اور آگے کیا ہے, اینڈ ویریلی آن دا اسٹرینتھ دیئر آف thou shall guide men on to the straight way. آپ اس کی مدد سے, اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے, انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینی. تو یہ جو ہم بات پھر وہی جو سورہ قدر کے اندر یہ ہم بات کر رہے ہیں, تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں کیا ہوا, اس رات میں تنزیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ملائکہ کا, کس کے ساتھ, والروح کے ساتھ, فیہا باذن ربہم, اپنے رب کے اجازت سے, حکم سے, اور ہر طرح کے احکامات کے ساتھ. یعنی وہ جو روح ہم تک پہنچ رہی تھی اس میں اللہ کے احکامات ہدایت کی, ہماری ہدایت کے لیے ہم تک پہنچ رہے تھے. تھوڑی سی کنفیوژن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی دور کر لیجئے کہ روح سے کیا مراد ہے. اب روح کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی فرشتے ہیں الگ سے, یعنی ایک طرف ملائکہ و روح, اور پھر روح کو کوئی اور فرشتہ, جیسے کوئی عام معنوں میں اس کو جبریل لے لیتے ہیں, کچھ اور بھی کہتے ہیں, روح الامین بھی کہتے ہیں. تو یہ 16:102 میں یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجیے, کلیئر ہو جائے. سورہ نمل 16:102 صفحہ نمبر 349 102. جی, یا بلکہ 16:1 میں بھی میرا خیال ہے, 16:1 میں بھی آپ کو مل جائے گا. جی 102 ہے, 16:1 میں بھی دیکھ لیجیے آپ پہلے. جی 347 333 میں کہہ رہا ہوں. جی 333 16/1-2 ہے, 334 صفحہ. جی روح کا مطلب تو بتایا گیا. 102 چ بھی یہی. ہاں جی 102 میں بھی یہ 16:1 اور 2 کا پہلے دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک. آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. 333 آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. God's judgment, اللہ کا جو امر ہے is to come, یعنی اللہ کا امر طے پا کر رہے گا. فلا تستعجلوہ, do not therefore call for its speedy advent. جلدی مت کریں. یہ بہت سے لوگ جو چاہتے تھے نا کہ جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں وہ جلدی ہو جائے, تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو امر ہے وہ طے پا کے رہے گا, اس کے لیے جلدی مت کریں. سبحانہ, limitless is he in his glory, یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو تعریف ہے وہ اسی کے لیے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, and sublimely exalted above everything to which men may ascribe a share in his divinity. یعنی وہ اس ہر چیز سے جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بلند ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ, اب یہاں سے آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. He causes the angels to descend with this divine inspiration. وہ کیا کرتا ہے, ملائکہ کو بھیجتا ہے بالروحی. بالروحی یہ لفظ آپ غور کر رہے ہیں, با بالروحی, یعنی وہ ملائکہ کو بھیجتا ہے کس کے ساتھ, روح کے ساتھ. اور روح کے اندر کیا کہتے ہیں, من امرہی, ایٹ ہز behest, اپنے امر کے ساتھ.
अला मा यशाउ मिन इबादिही at he upon whomever he wills of his servants, यानी अपने बंदों में से जिस पर वो चाहता है, यानी वो जो मुंतखब अफराद होते हैं अल्लाह ताला के अंबिया, उसके अल्लाह ताला कहते हैं उस पर मैं क्या करता हूँ, नाजिल करता हूँ, युनज़्ज़िलु मलाइका को किसके साथ, रूह के साथ, और अपने हुक्म से, अला मा यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसको वो चाहते हैं, ताकि अनज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, ताकि वो क्या करें, warn all human beings that there is no deity save me, कि वो ये चीज़ लोगों को बता दें कि उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, one and only, be therefore cautious of me, इसीलिए मेरा तकवा इख्तियार करें। तो ये कोई वो रूह से मुराद आप वो मत लीजिए कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कोई फरिश्ता है या कोई और चीज़ है, रूह अल्लाह का ये कुरान है जो हमारे पास पहुंचा। इस चीज़ को आप इसमें भी देख सकते हैं, मैं चाहूँगा 16:102 में भी आप देख लीजिए, जिन्नी आयात दित्तियां गईयां ना सब दे के इंसानी पदाइश दे बारे में बात हो रही जी इसको जी जी ये भी जो देख लोगे समझ आ जाएगा, अमर अल्लाह का हुक्म है, रूह भी है, ते बेइज़्निल्लाह जो है कानून और अंदाजे और पैमाने ने, कदर भी अंदाजे और पैमाने जी, फ़क़द्दर फ़हदा, हाँ जी, हाँ। कदर मुकर्रर की और उसको हिदायत 347 हो रहा है जी, 47 से तो आखिरी आयत है। हाँ जी आखिरी कुल 16 की 102, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुसी मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, से हॉली इंस्पिरेशन, ये रूहुल कुदस है। अब यहाँ पे बड़ा क्लियर होना चाहिए कि रूहुल कुदस क्या है, अल कुदस की रूह है, रूहुल कुदस, इसका मतलब ये नहीं है कोई ये फरिश्ते की जिक्र हो रहा है, ये रूहुल कुदस की बात हो रही है। क्रिश्चियन ने तो लेता है रूहुल कुदस जी 1 2 3 और क्रिश्चियन ने लिया है। हाँ ये रूहुल कुद्स को क्या समझे? मैं को बता देता हूँ जी, मैं को बता देता हूँ। रूहुल कुदस को अगर आपने समझना है ना तो आप पहले सबसे ये देखें कि 59:23 में अल्लाह का नाम क्या है, कहा है 59:23, 59 83 23 710 664 710 सूरह अल हशर 64 जी जी पढ़ना चाह रहे हैं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ जी 49 की 23 नंबर, 59 की 23 नंबर है 710 सफर नंबर 23 नंबर जी 59 की 23, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि गॉड इज़ ही सेव whom देयर इज़ नो डाइटी, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, द सॉवरेन सुप्रीम अल मालिक अल कुद्दूस, ये अल्लाह ताला की द हॉलीएस्ट ऑफ हॉली, द हॉलीएस्ट ऑफ हॉली इसे कहते हैं ना, कि इंतहाई बाबरकत, इंतहाई पाक, इंतहाई मुकद्दस ज़ात वो अल्लाह की ज़ात, ये अल्लाह के नाम बयान हो रहे हैं यहाँ पे साहब। उसी अल कुदस की अल मालिक भी है, वो अल कुद्दूस भी है, अस्सलाम भी है, अल मोमिन भी है, अल मुहैमिन भी है। तो जहाँ पे ये जो सूरह अन-नहल में ये जो हमें 102 में नज़र आ रहा है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदस, कहिए कि ये जो नाजिल हुआ है ये रूह क्या है, अल कुदस की रूह, ये डायरेक्ट कलाम है ये अल्लाह, वही है जो अल्लाह अल कुद्दूस की तरफ से हम पर नाजिल हो रहा है, ये रूह है जो उस अल कुद्दूस की हम पर नाजिल हो रही है, मेरे रब्बिका आपके रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ, हकीकत के साथ, यानी वो हकीकत क्या होती है, हक क्या होता है, जैसे आपसे कोई कहता है कि जी बाहर सूरज निकला हुआ है,
اور آپ کو بغیر کوئی شک شبہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ وائٹ سورج نکلا ہوا، یہ حقیقت ہے. یعنی وہ ریالٹی جو یہاں ہوتی ہے روز روشن کی طرح. اب اس کا پرپس کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین so that it might give firmness unto those who have attained to faith. یعنی ان کو ثبات دے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، and provide guidance اور ان کو ہدایت دے، and a glad tiding unto all those who have surrendered themselves to God. اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کا سامان ہو جنہوں نے کیا کر لیا ہے، اپنے آپ کو اسلام کی حالت میں لے آئے ہیں، اللہ کے سامنے سر نگو کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا. تو یہی چیز اب واپس ایک 1785 جی 1785 کتنا ہے؟ بنی اسرائیل کی 85 363 صفحے پہ 17/85 85 17 اور 85. دیکھو یہ کیسا ساری گالی کلیئر ہو جائے گی. لیبریٹک کیا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے جو سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے ان کے سامنے والے افراد مخاطبین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ بتاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، رسول سے سوال کیا جاتا ہے، اینڈ دے ول آسک دی اباؤٹ ڈیوائن، یہ روح کے بارے میں، ڈیوائن انسپریشن کے بارے میں، رسول کا سب سے بڑا کہ اس کی نیچر کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. جو ان کی ماننے کی انتہا ہے. کوئی بھی سوال آیا اس کا ڈائریکٹ جواب آپ نے نہیں دیا، ہاں تھرو اللہ ہے، وہ جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی ہے. فتوے ادھر سے آتے ہیں. یہاں تو گڑے ہوئے نا کتابوں کی کتابیں، فتووں کے فٹافٹ بتا. تم کسے امتیازی ہے؟ رسول کو تو اختیار ہے نہیں. وہ تو فوراً اس کا طرف راغب کرتا ہے، ان کی بات کو آگے کرنے کرتا ہے. اللہ سن رہی ہے، سننا آتا ہے. انہوں نے سوال کیا، روح کیا، رسول ہی جواب دے رہا. یہ ہے ان کی سب سے بڑی دیانتداری، ایمانداری. ہاں اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی، اپنی زبان نہیں کھولا. کیا جواب ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ ہے آپ اللہ نے کیا آپ فرمائیں تو یہ ہے روح کیا. This inspiration comes at my sustainers behest. یہ جو روح ہے یہ روح جو ہے رب کا حکم ہے، وہی یہ الہی ہے. اللہ کا حکم نامہ، اللہ کا حکم نامہ ہے، اللہ کا حکم نامہ ہے. یہ ہے بات. آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جگہ جگہ جو امر ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے امر بیان کیا ہے کہ اگر عورتوں کا طلاق کا معاملہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، بیچ میں آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک پیریڈ کے لیے، طلاق کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ امر ہے. اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ قولوا قولا سدیدا، یہ ہمارے لیے امر ہے. جو باتیں اللہ نے ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرما دی ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے، امر ٹھہرے گا. امور جتنے بھی یہاں پہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب میں درج فرمایا. فالتو بات کی کوئی نہیں سوائے قرآن کے، بے شک کوئی نہیں فرما. جو بھی اللہ کا کلام تھا اس میں جمع کر. رسول کی سب سے بڑی شان دی ہے. اللہ وما کہہ بھی دیا وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے پلٹ کے آنے ہی ہیں اس قرآن کے مطابق ہو گئے. جی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. O men, since you have been granted very little of knowledge. And یہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اس سے زیادہ آپ کے لیے اور کوئی چیز سمجھنے کی نہیں چاہیے ہی نہیں. یہ کافی ہے. ہاں یہ کافی ہے. تو یہاں سے میں آخر میں وہی سورہ 97 پہ واپس پلیز آئیے گا. اچھا یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیلۃ القدر کا ہے اور سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ بھی کا ہے. اگر آپ 44:3 کو دیکھ لیں ساتھ. جی جی سورہ دخان 44 نمبر اور اس میں اس کی 3 نمبر ورس ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. جی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. 634. جی
634 पे सफ़ा नंबर 634 और 3 नंबर आए थे दुहान छोड़ा था। ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको नाजिल किया फी लैलतिन मुबारका, वो लैल जो बहुत मुबारक थी। ये है उस इन्ना अंज़लनाहु की जो सूरत उसका जी। तर्जुमा दिए जब इन्ना आप कुन्ना मिलाएंगे आयात को खुल के समझ आएंगे। इन्ना क्या कुन्ना एक रात की बात है इस पर आपकी इन बात अल्फाज पे जरा बात करना, इन्ना कुन्ना मुंज़रीन हाँ, थे। हाँ। इन्ना इनके ज़रिए कुन्ना दूसरे आगाह करना मुनज़िरीन। है। आपने क्या करना है कि वी हैव ऑलवेज बीन वार्निंग मैन, इसके ज़रिए ही हम इंतज़ार करते आए, बस मुंजर करना है। मुंज़िर करना है, इंतज़ार करना है, आगाही देगा। आगाही देनी है, इंतज़ार करना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये है जब ये जो हमने कुरान नाजिल किया है, है ये मुबारक रात को नाजिल हुआ है। एक रात का मसला पीरियड है, ठीक उसको मुबारक रात का है जिसका कुरान का नज़ूल हुआ है। बिल्कुल मुबारक। बिरका शुरू है, बिरका का नज़ूल शुरू बहुत हुआ। बार शुरू हुआ। देख चुके हैं इसको बिरका को, कि वो रात, बिरका से मुराद वो चीज़ होती है जो हर वक्त भरी रहे, बाबरकत चीज़, जो हौज जो हर वक्त तरोताज़ा रहे, हर वक्त आपके लिए उसके अंदर हिदायत के का सरचश्मा मौजूद है। हर तरह से सिराप तो करता है। आपको ये, चाहे आप एक आम इंसान हैं, चाहे आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई फ़िलासफ़र हैं, इस किताब की एक एक आयत आपके लिए हर तरह की सतह के ऊपर काबिल हिदायत। हर इंसान चाहे वो किसी भी उस एंगल से इस चीज़ को देखना चाह रहा है, हिदायत लेना चाह रहा है, उसके लिए रहनुमाई इस किताब में अल्लाह ने बयान फरमा दी है। इसीलिए ये मुबारक है। ये नहीं हो सकता है कि ख़ास तरह के इंसानों को, तबके के लिए ये किताब उतरी और बाकियों के लिए नहीं उतरी। तो आप चाहे इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, किसी भी जगह से, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी नहीं। आपको ऐसी ऐसी हिदायत, ऐसे ऐसे हक़ाइक़ अल्लाह ने आपकी रहनुमाई के लिए बयान कर दिए हैं जिससे आप उसको पहचान सकते हैं, सिर्फ आप वो पहचान सकते हैं। यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे इसको आखिर में दोबारा से एक दफ़ा, ये जो 97 नंबर सूरा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, 787 यानी वो रात जो मुबारक है, उसमें अल्लाह ने क्या किया, कुरान नाजिल किया। और फिर ये क्या है, इसको साथ अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र है, इसमें हम अब कदरें नाजिल कर रहे हैं इस रात के। और ये वो कदर जो है, हमने देख लिया है कि क्या चीज़ है। कदर ये है कि अल्लाह का जो हमारे लिए प्रोग्राम आया था, उस प्रोग्राम को अल्लाह ताला यहाँ पे हमारे लिए भेज रहे हैं इस रात के अंदर। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम या क्या खूब मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र क्या है, उन 1000 महीनों से बेहतर है जिसमें ये कदरें मौजूद नहीं थी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में क्या हो रहा है कि फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं, किसके साथ, वर्रूह के साथ, अल्लाह की डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ, मैसेज के साथ, इस किताब के साथ, फ़ीहा इसके अंदर, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अपने रब की इजाज़त से, मिन कुल्ली अम्र हर तरह के अहकामात के साथ। ठीक। इस शुरू में हमारे लिए क्या मौजूद है, हर तरह के अहकामात। और साथ ही अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये आखिरी आयत जो वाइंड अप हो रहा है, इससे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। सलामुन हिया हत्ता, सलामती है इस रात में, हिया हत्ता मतलाइल फज्र, यानी वो फज्र तलू होने से पहले, अब इस रात में हम सब के लिए सलामती है। वो फज्र जो लैल के बाद आती है, उस लैल के अंदर जब ये 23 साल लगे थे, जब ये रूह नाजिल हो रही थी, उसके 23 साल के अंधेरे जब ख़त्म हुए तो क्या हुआ, फज्र निकल आई, डॉन हो गया। अल्लाह का जो निज़ाम था वो उस वक्त वो पूरी तरह से रोज़े रोशन की तरह छा गया दुनिया के ऊपर, और उसकी बरकतें आज तक हम तक पहुंच रही हैं। तो ये अब भी हो सकता है कि अगर हम इस पर सही तरह से अमल पैरा हों तो अभी जो हमें मायूसियों के अंधेरों में मुस्लिम उम्मा जो है घिरी हुई पूरी तरह से, वो छट सकती हैं और दोबारा से तुलुए फजर हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम फिर रूह की तरफ आएँ और इसको समझें कि इसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए क्या अमूर बयान किया, उस पर कारबन हो। तो ये मैंने थोड़ा सा इस पर
ليلة القدر اور مزید ایڈ ذاکر